تو اس لیے اس جمعہ میں وہ باتیں حج کے متعلق عرض کی گئی تھی۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی اعتبار سے ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے کی فضیلت اور اس کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ یہ جو مہینہ ہے اللہ رب العزت نے 4 مہینے بنائے ہیں جو احترام والے، عظمت والے ہیں۔ 3 مہینے لگاتار ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے ہے جس کو رجب کہتے ہیں۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم ہیں، قرآن کریم میں اس کو احترام والے مہینے کہا گیا۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام ہوتا تھا۔ وہ ہمارے جیسے مسلمان نہیں تھے صرف رمضان میں ادب اور احترام کر لیں، باقیہ مہینوں میں پھر ہم جیسے عام زندگی گزارتے تھے ویسا ایکٹنگ کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ ہم لوگ رمضان میں کیسا کرتے، پکے مسلمان ہیں، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ باقیہ 11 مہینے پھر ہم عام زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ پچھلے زمانے میں کے جو لوگ تھے وہ لوگ پوری زندگی اچھی طریقے سے گزارتے تھے، لیکن خاص کر ان 4 مہینوں میں بہت اہتمام سے گزارتے تھے۔ اس میں قتل و غارت گیری نہیں کرتے تھے، کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، کسی پر مارنا، ناجائز قبضے کرنا، یہ سارے کام ان 4 مہینوں میں نہیں ہوتے تھے۔ کیوں نہیں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کو احترام والے مہینے کہا ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے ذو کے معنی آتے ہیں والا کے، اور قاعدہ کے معنی آتے ہیں بیٹھنے کے۔ جیسے ہم نماز میں بولتے ہیں قائد اولا، قائد آخرہ، یعنی پہلی رکعت کے بعد بیٹھے، پھر تیسری رکعت کے بعد بیٹھے، بیٹھنے کے معنی میں آتے ہیں قاعدے کے۔ ذو قاعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ۔ اس مہینے میں لوگ خالی بیٹھتے تھے، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی قتل نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ مہینے میں خالی بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ احترام والا ہے۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اچھے مہینے میں ہم نیک کام کریں تو ثواب زیادہ ملتا، اور اگر غلط کام کریں تو گناہ بھی زیادہ ملتا۔ جیسے کہ ہم لوگ رمضان میں بولتے ارے بھائی روزے سے نکو، وہ لوگ خاموش بیٹھو، گالیاں دیے تو بولتے ارے نکو بھائی رمضان کا مہینہ ہے، گناہ نکو کرو۔ جیسا ہم بولتے ویسے ہی پچھلے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ ان 4 مہینوں میں بھائی قتل مت کرو، گناہ زیادہ ہوتا۔ تو اس طریقے سے اس کا اہتمام کرتے تھے اور اس کا ادب کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ دارقطنی کی روایت ہے کہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ جو مہینہ ہم چل رہا ہے یہ حج کے مہینوں میں سے ہے۔ جیسے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ حج کے مہینوں کی شروعات ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی فضیلت زیادہ بتائی گئی ہے۔ اور اسی اعتبار سے بھی کہ یہ جو مہینہ ہے اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ شوال کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی عید جو ہوتی ہے وہ شوال کے مہینے میں ہوتی ہے، 1 شوال کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان کے 30 روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تاکہ اس پورے 34 روزوں کی فضیلت سال بھر پر مکمل ہو جائے۔ تو شوال کا جو مہینہ تھا جس میں مسلمانوں کی سب سے بڑی عید تھی اور 6 روزے رکھ کر سال بھر کے ثواب کو پہنچنے والا مہینہ تھا، وہ شوال کا مہینہ تھا۔ اب یہ ذی قعدہ کا مہینہ، اس کے بعد جو ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے یہ مسلمانوں کی دوسری بڑی عید ہے۔ مسلمانوں کی تو 2 ہی عید ہے نا، عید الاضحیٰ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو یہ عید الاضحیٰ جو ذی الحجہ کے مہینے میں آ رہا ہے اس سے زیادہ فضیلت حج کا مہینہ بھی ہے۔ تو یہ ذی قعدہ کے مہینے سے پہلے شوال کا مہینہ ہے اور یہ مہینے کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ 2 فضیلت والے مہینوں کے درمیان میں یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس کی بھی فضیلت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ ذی قعدہ کی فضیلت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ یہ 2 عیدوں کے درمیان والا مہینہ ہے۔ گویا اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ کم علمی کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت نہیں معلوم، جیسا عام زندگی صرف رمضان میں گناہ سے بچنے کا ہمارے پاس اہتمام ہے، باقی 11 مہینے تو ہم ایسے گزارتے ہم کو ثواب سے اور گناہ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑنے والا ہے۔ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے ایک دوسرے کو مارنا، جبکہ پچھلے زمانے میں اس مہینے میں قتل کرنے سے بھی بچتے تھے، کسی کو ظلم کرنے سے بھی بچتے تھے۔ آج کل ہمارے پاس یہ ہے کہ اس مہینوں کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے معمولی بات پہ دوستوں کو بلا کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھلا رہے، کھانا کھلاتے کھلاتے خنجر نکال کے اس کو مار کے ختم کرتے رہے۔ تھوڑی بات پہ ایک دوسرے
ارے بڑے تو بڑے, بچے تو بچے, 2 بوڑھے آدمی, ایک ویڈیو دیکھنے میں ملا, گاڑی ٹکرانے کی وجہ سے 2 بوڑھے آپس میں کشتی کھیل رہے ہیں. یہ عمر میں قبر میں جانے کا ان کو وقت آ گیا ہے. ان کے نوازوں کے اوپر, ان کے پودوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا. آپ نے دیکھا ہوگا حیدرآباد کا قصہ ہے, 2 بوڑھے آپس میں گاڑی کے ٹکرانے سے لڑ رہے. تو یہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے, معلوم نہیں کہ ذی القعدہ کے مہینے میں, شوال کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس مہینے میں بھی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. اور لڑائی جھگڑے تو اتنے عام ہو گئے ہیں کہ معلوم نہیں کہ معمولی پیسوں پہ بھائی بھائی کو ختم کر دے رہا, باپ بیٹے کو مار دے رہا, بیٹا باپ کو مار دے رہا, شوہر بیوی کو تکلیف پہنچا رہے. یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ لہٰذا ہم کو مہینوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ اس مہینے میں غلط کام کرنے سے گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. جس طریقے سے اعمال نیکی کرنے کی وجہ سے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے, گناہ کرنے سے بھی ہمارے گناہوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ہم کو اس بات کا علم نہیں ہے, یہ علم رکھنا چاہیے. تو اس اعتبار سے یہ ذی القعدہ کا جو مہینہ ہے یہ حج کے مہینوں میں سے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حج کے مہینے کی شروعات ہے. یہ ذی القعدہ کے مہینے میں, جو اگلے مہینے میں حج کا مہینہ ہوتا ہے, 90% حاجی ذی القعدہ کے مہینے میں حج کے سفر کے لیے چلے جاتے ہیں. تو یہ حج کے شروعات کا مہینہ ہے. شوال میں کوئی حج کو نہیں جاتے, شوال میں عمرے کے لیے جاتے ہیں صرف. ذی القعدہ کے مہینے میں حج کے لیے جاتے ہیں. تو حاجیوں کی شروعات کا جو مہینہ ہے وہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے. اس اعتبار سے ذی القعدہ کی بھی اہمیت زیادہ ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہو تو وہ ذی القعدہ کے مہینے میں کرنا چاہیے. ذی القعدہ کے مہینے میں نوافل کا اہتمام, نفل روزوں کا اہتمام کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے کہ اس مہینے کی فضیلت جو بتائی ہے آپ کے سامنے, اس اعتبار سے اس مہینے میں نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے تورات نازل کرنے کا تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اے موسیٰ تم پہاڑ پر جب آ کے مجھ سے بات کرتے ہو, پورے انبیاء اکرام میں ایک واحد نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جو اللہ سے بات کرتے تھے. اس کے علاوہ کسی نبی کو شرف نہیں ملا اللہ سے بات کرنے کا دنیا میں. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے بات کی, لیکن وہ آسمان پہ جا کر بات کی, زمین پہ رہ کر بات نہیں کی. زمین پہ رہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے اور اللہ سے بات کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ میں تم کو ایک کتاب دینا چاہتا ہوں, تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کرنا چاہتا ہوں. وہ کتاب کو نازل کرنے کے لیے تم کو چاہیے کہ تم 30 دن کا اعتکاف کر کے میرے پاس آؤ, میں تم کو کتاب نازل کروں گا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن اعتکاف میں بیٹھے, اس کے بعد پھر اور 10 دن اضافہ کیے, یعنی 40 دن تک اعتکاف میں بیٹھے. اس کے بعد پھر جا کر پہاڑ پر گئے اور اللہ سے بات کی تو اللہ نے کتاب نازل فرمائی. وہ جو 30 دن بیٹھے تھے وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا, اور جو 10 دن اضافہ کر لیے تھے وہ ذی الحجہ کا مہینہ. 10 ذی الحجہ کو یا 9 ذی الحجہ کو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی. یہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 40 دن کا اعتکاف کیا تھا وہ ذی القعدہ کے مہینے سے شروعات کی تھی اور ذی الحجہ کے 10 تاریخ تک اعتکاف میں بیٹھے. تو اعتکاف میں بیٹھنے کا مہینہ بھی رمضان کے بعد اگر کوئی فضیلت والا ہوتا تو وہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں نفل نیت سے. نفل روزے رکھنے کا ثبوت مل گیا, نفل اعتکاف کرنے کا ثبوت مل گیا, نفل نمازیں پڑھنے کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. گناہ کریں گے تو گناہ بڑھ جائیں گے, نیکی کرے تو نیکی بڑھ جائے گی. تو آپ نیکیوں کا اہتمام کریں, صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں. رمضان میں سال میں کبھی بھی ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, وہ سارے مہینے کو چھوڑ دیتے, رمضان آئے تو سارے لوگ زکوٰۃ نکالنا اور پھر صدقہ نکالنے کا اہتمام کرتے. ایسا نہیں ہے. جب سال میں, جب آپ کے مال پر سال گزر جائے, جب آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے, چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا شوال کا ہو یا ذی القعدہ کا ہو یا ذی الحجہ کا ہو, اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا نہیں کی, صدقہ و خیرات نہیں کیا, تو اس کو چاہیے کہ یہ جو 4 مہینے اور مسلسل ہے, ذی القعدہ کا ہے, ذی الحجہ کا ہے, محرم کا ہے, پھر اس کے بعد رجب کا مہینہ آ رہا ہے, ان مہینوں میں بھی زکوٰۃ دینے کا اہتمام کر سکتے ہیں, صدقہ و خیرات دینے کا اہتمام کر سکتے ہیں. اس سے بھی آپ کو ثواب زیادہ ملتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد 4 عمرے کیے, 1 حج کیے ہیں, 4 عمرے کیے. ان 4 عمروں میں سے 3 عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے ہیں.
اور ایک عمرہ جو ذی الحجہ کے مہینے میں کیے تھے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں عمرہ کیے، لیکن اس کا احرام بھی ذی القعدہ کے مہینے میں باندھے ہیں۔ کیوں ذی القعدہ کے مہینے میں؟ ہمارے کو کیا معلوم ہے کہ رمضان میں عمرہ اگر کر لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا، لہٰذا پورے لوگ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے۔ اس کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں، اس حدیث ہونے سے کوئی انکار نہیں، اس کے ثواب کا کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو عمرے کیے تھے 3 عمرے بلکہ 4 عمرے کہہ سکتے ہیں، جو 4 عمرے کیے وہ ذی القعدہ کے مہینے میں کیے۔ کیوں ذی القعدہ کے مہینے میں کیے؟ کہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا رمضان میں اگر عمرہ کرے تو ثواب زیادہ ملتا، حج کے برابر ثواب ملتا؟ کیا نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، لیکن پچھلے زمانے میں ذی القعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ، خالی مہینہ کہتے تھے لوگ، اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھ کے گھر میں خالی بیٹھتے تھے، اللہ کے گھر کا دیدار بھی کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر 3 عمرے بلکہ 4 عمرے کر کے یہ بتلا دیا کہ دیکھو یہ مہینہ احترام والا ہے، اس میں عمرے کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ صرف رمضان میں عمرے کو جانے کا اہتمام کرتے، پیسے رہو یا نہ کو رہو، قرضہ لو، کسی کو ڈبا دو، بہنوں کا حق مار دو، جو چاہے کر لو، رمضان میں عمرہ کر لو، بھئی حج کا ثواب مل جاتا۔ 1 لاکھ روپے میں اس سال حج 3 لاکھ روپے کا ہو گیا ہے، رمضان میں 1 لاکھ روپے میں عمرہ کر لو، 3 لاکھ روپے بھی بچ جائیں گے، پھر حج کا ثواب بھی مل جائے گا، پھر لوگوں میں نام بھی ہو جائے گا۔ ادھر بہنوں کو وراثت میں حصہ چھوڑ دیے، بہن تڑپ رہی ہے، باپ کا حصہ اس کو نہیں مل رہا، بول رہے کہاں ہوتا مول صاحب، گھر بیچے تو آئے تھے 20 لاکھ روپے 25 لاکھ روپے، ہم پورے بھائیوں کو بانٹ لیے تو بس نہیں ہو رہا، ابھی بہنوں کو کہاں سے دیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم بہن کا حق استعمال کر سکتے۔ ابھی اوپر سے کیا بولتے، نہیں وہ جائیداد جو بھی تھی وہ میری نہیں تھی، میری بیوی کے نام پہ تھی، میری فلانے کے نام پہ تھی۔ ایسا کرنے سے بچتے نہیں، فرشتوں کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس کتنی جائیداد تھی، آپ کس کا مال ڈبا کے کھا لے رہے، آپ کس کا حق وراثت میں سے توڑ کر اپنی اولاد کو حرام کمائی کھلا رہے ہیں، فرشتوں کو نہیں معلوم ہے۔ فرشتوں کو بھی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس 1.5 ہوشیاری کرنے والے کو اتنا مارو، اس کے جسم سے کون سے سوراخ سے ہوا نکل رہی اس کو نہیں معلوم ہونا، اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے۔ پوری جائیداد بہنوں کی قبضہ کر لیتے، پھر اپنے بچوں کے نام پہ کر دیتے، بیوی کے نام پہ کر دیتے، بعد میں بولتے ارے میرے نام پہ نہیں تھا نا جی، میں بہنوں کو کہاں سے دوں۔ ایسا نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو کوئی آدمی شوگر کا مریض ہو، جس کی شوگر ڈاؤن ہوتی ہو، وہ جیب میں چاکلیٹ رکھ لے کے پھرتا، کبھی اگر شوگر ڈاؤن ہو گئی تو چاکلیٹ نکال کے کھا لے تم، بلکہ اگر اس کے جیب میں چاکلیٹ ہے، اسی حال میں اس کی اگر موت ہو گئی، وہ جو چاکلیٹ اس کے جیب میں سے نکلا اس میں بھی وارثین کا حصہ ہے، چاہے اتنا باریک ٹکڑا کیوں نہ آ رہا ہو۔ پورے مل کے اگر بہنیں سب مل کے اجازت دیے تو وہ چاکلیٹ آپ جیب سے نکال کے اپنے بچے کو دے سکتے ہیں، بغیر بہنوں کا پوچھے، بغیر بھائیوں کو پوچھے وہ نکال کے اپنی اولاد کو دے دیں گے۔ حرام آپ کے بچوں کو کھلائیں گے تو آپ کے بچے ایسے نکلیں گے کہ آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو علاج کے غرض سے بچے لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں رکھ دے کے آئیں گے۔ جیسے حیدرآباد میں ہوا ہے ایک قصہ، ایک بیٹا اپنے باپ کو ICU میں ایڈمٹ کرانے کے بہانے سے لے جا کر اس کو گلا دبا کے مار دیا، وراثت نہیں مل رہی بول کے۔ ایسے حیدرآباد میں قصے ہوئے، 3 دن 4 دن پہلے کا قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو گاڑی میں بیچ میں بٹھایا، پیچھے اپنی بوڑھی ماں کو بٹھایا اور دور لے کے گیا، راستے میں روڈ پہ رکا، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، نماز کے بعد دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے فون میں، کہ باپ گاڑی رکا کے بیٹا بول رہا اترو بول کے، ماں اتر گئی، باپ اتنا کمزور ہے اس کا پیر بھی گاڑی پہ سے نکالنے نہیں آ رہا، بڑی مشکل سے نکالا۔ جیسے گاڑی پہ سے اترے، بیٹا اس کا بیگ وہاں روڈ پہ پھینک دیا، گاڑی تیز اسٹارٹ کر کے آگے بھاگ گیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اپنے اولاد کو حرام کھلانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ 1 لاکھ روپے اچھے طریقے سے کمائیں گے، 1000 روپے کسی کے حرام کی کمائی کے لا کے اس میں 1 لاکھ روپے پہ ملا دیں گے، وہ 1 لاکھ روپے سے بچوں کی اسکول کی فیس بنیں گے، گھر کا کرایہ بنیں گے، لائٹ بل بنیں گے، پانی کا خرچہ، گھر میں کھانے کا خرچہ جو کریں گے، یہ پورے 1 لاکھ روپے بھی حلال کے آپ کے حرام میں چلے جائیں گے۔ ایسے کام کر رہے ہیں، پھر بول رہے رمضان میں ہم عمرے کو جا رہے ہیں، حج کا سفر کوئی فائدے کا نہیں ہے حج کو جانا، اور کوئی کامیاب بھی نہیں ہے آپ کا سفر۔ آپ حج کو جائیں گے، یہاں پر آ کے حج الحاج بول کے لکھ لیں گے، عمرے کو جا کے بولیں گے میں اتنے عمرے کر کے آیا تھا۔ ادھر بہن پریشان ہے، بہن کو بول رہے نہیں ابھی تھوڑا پریشان ہو بعد میں دے دوں، بول رہے اس کو ادھر گول پھرا رہے، ادھر ہم گول پھر کے آ رہے جا کے، یہ آپ کا سفر کوئی کامیاب نہیں رہتا۔ تو اس لیے اپنے پیسے ہونے کے بعد ہی آپ کے اوپر کوئی قرضہ نہ ہو، وراثت کا کوئی حصہ نہ ہو، کسی کا حق نہ مارے ہو، حلال پیسے آپ کے پاس ہو، تب آپ کو عمرہ کرنا چاہیے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا ذی القعدہ کا مہینہ ہو۔
لوگوں کے پاس سے قرضہ لے لیے، گھر آج کل تو عام بن گئے، گھر رہن پہ ڈال دیے، 4 لاکھ روپے آ گئے، اس سے حج کو جا رہے۔ ارے ایسا کیوں کر رہے بھائی؟ آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے؟ نہیں مول صاحب، ہمارے خاندان میں لوگ بول رہے اتنے بڑی عمر کے ہو گئے، اتنا بڑا گھر بنا لیے، تم اب تک حج کو نہیں گئے، بلکہ بول رہے اس لیے میرے کو حج کو جانا ہے، پیسے نہیں ہے تو گھر رہن پہ ڈال کے حج کو جا رہا ہوں۔ کئی کو سفر کر رہے بھائی، ایسا اللہ کے گھر کی توہین کیوں کر رہے؟ یہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو عمرے کی فضیلت اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن حرام کمائی سے عمرے کرنا کوئی فضیلت والا نہیں ہے۔ چاہے کون سے بھی مہینے میں آپ کر لو، رمضان میں حج کا ثواب ملتا سمجھ کے جاؤ، حرام پیسوں سے گئے تو وہ ثواب بھی آپ کو نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذی قعدہ کے مہینے میں 3 یا 4 عمرے جو کیے تھے وہ ذی قعدہ کے مہینے میں کیے تھے۔ اس اعتبار سے بھی ذی قعدہ کے مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پچھلے زمانے میں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے کو منحوس سمجھتے۔ آج کل معاشرے کا علم نہیں ہے مجھے کہ اس مہینے میں شادیاں کرتے یا نہیں کرتے۔ پچھلے زمانے میں لوگ نہیں کرتے تھے، حرام کمائی سے شادی کر رہے ہیں، بازار عورتوں کو لا کے شادی میں، چھکوں کو لا کے شادیوں میں نچا رہے، بینڈ باجے لا کے شادیوں میں نچا رہے، پھر بول رہے نہیں ذی قعدہ کے مہینے میں کرے تو ہماری شادی منحوس ہے بول رہے۔ ارے وہ جو کام جو اللہ کے نبی نے جس کو حرام فرمایا تھا وہ چھوڑ دو، آپ گانا بجانا چھوڑ دو، بینڈ بجانا چھوڑ دو، عورتوں کو لا کے نچانا چھوڑ دو، یہ سارے کام چھوڑ دو۔ نہیں مول صاحب، اس میں برکت ہے، وہی ہمارے لیے اچھا ہے، اور ہمارے لیے نقصان دہ کیا ہے بولے تو سنت پہ عمل کرنا نقصان ہے، مسجد میں نکاح کرنا نقصان ہے، خاموشی سے چھپ کے جا کے گھر میں لڑکی کو گھر کو لا لی تو نقصان ہے ہمارے لیے۔ ہمارے کو اس میں فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے کو فائدہ کس میں بتاؤ؟ پٹاخے چھوڑتے ہوئے، گھوڑے پہ بیٹھ کے ناچ لیتے ہوئے فنکشن ہال کو گئے تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ چاہے آپ ایسا رمضان کے مہینے میں کرو، کون سے بھی برکت والے مہینے میں ایسی شادی کر لو، شادی میں برکت نہیں آئیں گی۔ شادی میں برکت کب آئیں گی؟ جب آپ شادی احترام کے ساتھ کرو، اس کے اصول اور ضوابط کے ساتھ کرو، سنت کے مطابق شادی کرو، تب آپ کی شادی کامیاب رہے گی۔ نہیں، کون سے مفتی صاحب اچھا کر رہے ہم کرنے کے واسطے، کون سے عالم صاحب ایسا کر رہے، کون سے سیاسی لیڈر ایسا کر رہے، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ عالم صاحب کو دیکھ کے تم زندگی گزارے تھے، کون سے سیاسی لیڈر کو دیکھ کے گزارے تھے، کون سے پارٹی کے تم تھے، نہیں پوچھیں گے۔ ہمارے نبی کو دیکھ کے عمل کرے یا نہیں کرے اللہ وہ پوچھیں گے۔ کوئی عالم آپ کے لیے آئیڈیل نہیں بنے گا اگر وہ غلط کر رہا ہو تو، کوئی حافظ آئیڈیل نہیں بنے گا۔ ایسا دیکھا گیا تو کئی لوگ بازار میں زنا کر رہے، آپ اپنے گھر والوں کو بھی زنا کے واسطے نکالو، انہوں بھی کر رہے نا ہم بھی کریں گے، بلکہ کئی لوگ شراب پی رہے، ہم بھی اپنے گھر والوں کو نکال کے باہر روڈ پہ کھڑے کے شراب پیو، سوپ پی رہے نا ہم پینے میں کیا ہے، بلکہ غلط چیز غلط ہے، چاہے وہ کسی کے پاس بھی ہو، چاہے وہ اچھے آدمی کے پاس ہو یا خراب آدمی کے پاس ہو، گورے کے پاس ہو، کالے کے پاس ہو، بڑے کے پاس ہو یا چھوٹے کے پاس ہو، مالدار کے پاس ہو، غریب کے پاس ہو، عالم کے پاس ہو، جاہل کے پاس ہو، غلط بات تو ہمیشہ غلط ہی ہے۔ ارے نہیں، انہوں اتنے بڑے آدمی رکھ کے شادی اتنی بڑی دھوم دھام سے کرے تھے، ہمارے کو کرنے میں کیا ہے بولے تو انہوں جہنم میں جا رہے تو ان کا گریبان پکڑ کے تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اللہ قیامت میں یہ پوچھیں گے میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے یا پھر تمہارے علاقے کے لوگوں کو دیکھ کے عمل کرے، اللہ وہ پوچھیں گے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس ذی قعدہ کے مہینے میں جو لوگ منحوس سمجھ کے نکاح نہیں کرتے ان کے لیے سیرت کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا تھا وہ اسی مہینے میں کیا تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے غالباً نکاح ہوا تھا یا پھر وفات ہوئی تھی، وہ اسی ذی قعدہ کے مہینے میں ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیری بہن تھی۔ پھوپھیری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن پردہ کرنا واجب ہے، شادی سے پہلے پردہ کرنا ہے۔ نہیں مول صاحب پھوپھیری بہن ہے نا گھر میں آنا جانا رہتا، خلیری بہن ہے نا آنا جانا رہتا، یہ سب پورے ناجائز کام ہے۔ آپ کے گھر میں اگر چچیری بہن، خلیری بہن، پھوپھیری بہن، ممیری بہن اگر آ رہی ہے تو یاد رکھ لو بچہ بالغ ہونے سے پہلے اس کے غلط اثرات اس کی بہنوں پر مرتب ہو رہے ہیں۔ ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ نہیں پوری جوائنٹ فیملی ہے، جوائنٹ فیملی ہے تو دیوار اٹھا کے دروازے الگ الگ کر لو، بات کرنا ہو تو اوپر کھڑکی رکھ کے اس میں سے بات کر لو، لیکن بہن بھائی سگے بھائی نہیں ہوتے، ان سے نکاح جائز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح پہلے ہوا تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ سے۔ میں واقعہ مختصر سنا دوں اور سنانا بھی ضروری ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے بالغ بیٹے تھے، اڈاپٹ کیے ہوئے بیٹے تھے۔ اڈاپٹ کیا ہوا بیٹا اپنے سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں اچھی طریقے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھ لیے تھے، اپنا لے بالغ بیٹا بنا لیے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کا بیٹا ہے،
بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے یعنی لے پالک بیٹے اڈاپٹ کیے ہوئے بیٹے کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیری بہن تھی اس سے نکاح کروا دیے تھے۔ یاد رکھے حضرت زینب رضی اللہ عنہ قریش خاندان کی تھی اور یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ایک غلام تھے، لے پالک بیٹے تھے۔ بڑے طبقے کے حضرت زینب تھے اور نچلے طبقے کے غلام حضرت زید تھے، دونوں کی آپس میں نہیں بنی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کر رہے تو ایسی جگہ کرو جو ہمارے دیکھ کے ہمارے حساب کی ہو۔ ہم ہیں زیرو، لا رہے ہیروئن کو لا رہے نہیں، انہیں گوری ہونا، انہیں لمبی ہونا، اس کے بال ایسے رہنا، یہ پورے ایک میجر ٹیپ لے کے نکلتے، اس کے ناک کتنے انچ کی ہے، اس کے بال کتنے انچ کے، اس کے ہاتھوں کا کلر کیسا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم کالے ہیں، میلے ہیں، میکینک ہے، لیبر ہے، مزدور ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ہمارے کو ہونا کیسی اچھی حور پری ہونا۔ انہیں گھر کو آئے تو تمہارے کو روز ہے نا گول پھراری بوجھ کا تم کو احساس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے برابر والی کو دیکھ کے کرو۔ یہاں پر برابری نہیں تھی، وہ قریش بڑے خاندان کے تھے، یہ نچلے خاندان کے تھے، دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا تو اللہ کے نبی نے دونوں کو بٹھا کر دونوں میں صلح کرا دیا، دونوں میں جدائی کروا دی۔ اب دونوں میں جدائی ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیری بہن حضرت زینب سے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ حضرت زینب نے کیا کہا کہ میں اس وقت نکاح نہیں کر سکتی، میں اللہ سے مشورہ کروں گی، استخارہ کروں گی، اس کے بعد پھر آپ کو جواب دوں گی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حجرے میں گئی اور نماز کے لیے رکعت باندھ کے سجدے میں گئی تھی۔ اللہ نے ایک آیت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی پر بھیجی، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکیلا۔ یہ پوری آیت کی تفصیل ہے کہ ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کروا دیا ہے، یہ زید سے جدا ہو گئے ہیں۔ یہ پوری دنیا کا واحد نکاح ایسا ہے جس میں کوئی گواہ نہیں ہے، جس میں کوئی وکیل نہیں ہے، جس میں کوئی قاضی نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ نے آسمان پہ حضرت زینب کا نکاح اللہ کے نبی سے کروا دیے، جبرائیل سے پیغام بھیج دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ میرا نکاح حضرت زینب سے طے ہو گیا ہے۔ یہ آیت جب عام ہو گئی، ایک خادمہ دوڑتے ہوئی حضرت زینب کے پاس آئی جو سجدے میں تھی، تو سجدے سے اٹھا کر کہا مبارک ہو، آپ کا نکاح آسمان پر اللہ کے نبی سے طے ہو گیا ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے گلے کا ہار نکال کر اس خوشخبری دینے والے خادمہ کو دے دیے۔ یہ واقعہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابھی تھوڑے مہینے پہلے وہ ایک موٹا آدمی ہے، دیکھو کالا سر کا، میں نام نہیں بول رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں ہوں گے، موٹا آدمی کالا سر کا ہے، انہیں بولا اللہ کے نبی اپنی پھوپھیری بہن سے نکاح کر لیے، یہ ایسا کرے ویسا کرے، غلط الزام وہ لگا دیا تھا، اور خود ہمارے مسلمان کو نہیں معلوم تھے، خالی چوراستے پہ بیٹھ کے بول رہے اس کو گرفتار کرو، اس کو گرفتار کرو، گرفتار ہوئے تک روڈوں پہ بیٹھے، اس کے بعد پھر انہیں بھی آزاد ہو گئے، ہم بھی آزاد ہو گئے۔ ہمارے کو معلوم ہی نہیں کہ انہیں حضرت زینب کے بارے میں کیا بولا۔ اللہ کے نبی کا نکاح حضرت زینب سے کس حال میں ہوا تھا یہ کسی کو نہیں معلوم تھا، خود اس کو نہیں معلوم ہے۔ انہیں جو بول دیا ہم وہ سن لیے، اس کے اوپر پورا پروپیگنڈا ہو گیا، پوری دنیا میں انہیں بھی مشہور ہو گیا، ہم حیدرآباد والے بھی مشہور ہو گئے۔ تو اس لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہوا تھا، میں واقعہ اس لیے سنا کہ انہیں جو بولا تھا وہ آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے میں آپ کو بولا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں ایک راجہ کا نام بول رہا ہوں، پورا نام نہیں بول رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پورے علاقے کا راجہ ہے یا پھر کہاں کا راجہ ہے نہیں معلوم، انہیں ایسا بولا تھا۔ تو اس لیے حضرت زینب کا جو نکاح ہوا تھا ذی قعدہ کے مہینے میں ہوا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا اللہ سے مشورہ کیے تھے۔ آج کل کے طوطے رکھنے والے بابا سے جا کے نہیں مشورہ کرے تھے، وہ طوطا فال نکال کے پیپر نکال کے بول رہا تمہاری بچی کا نام اسما ہے، تمہارے بچے کا نام یہ ہے، فلاں ہے، رشتہ نہیں جمتا، جاؤ، وہ پیپر بند کر کے بولتا۔ خود وہ بابا کو نہیں معلوم کہ اس کا باپ کیا کر رہا والا، خود بابا اپنے گھر میں اپنی بیوی کے جھاڑو کے مار کھا رہا، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے وہ بابا کو نہیں معلوم، وہ بابا سے جا کے مشورہ کر رہے، اپنے ایمان کو غارت کر رہے کہ بچی سے رشتہ کرنا یا نہیں کرنا۔ اللہ سے مشورہ کرو، اللہ سے استخارہ کرو، اس کے بعد پھر دیکھو کہ آپ کی بچی کا نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اللہ سے مشورہ کر کے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سے نکاح کیے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا اتنے سخی تھے، اتنے سخیہ تھے کہ اپنے پاس آیا ہوا سارا مال غریبوں میں تقسیم کرنے والے تھے۔ سب سے زیادہ ازواج مطہرات میں سخاوت کرنے والے حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھے۔ تو اس لیے ذی قعدہ کے مہینے میں حضرت زینب رضی اللہ، اور صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا، میں خالی اشارتاً عرض کر دوں، وقت ہو گیا ہے، صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا وہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اور بنو قریظہ یہ ایک قبیلہ ایسا تھا جو مدینہ میں صرف خواتین تھے، ان خواتین پر حملہ کرنے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کر کے ان منافقوں کو سبع ہستی سے مٹا دیا۔ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ اسی ذی قعدہ کے مہینے میں ہوا ہے۔
اور پھر اس کے علاوہ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں پرانے زمانے کے بڈھے ابھی بھی ہے اور اللہ چاہے تو اور بھی رہیں گے. وہ لوگ بولتے ہیں یہ بند نواز کا مہینہ ہے. بند نواز کون ہے معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. 16-17 ذی القعدہ غالباً 16 کو یا 17 کو بند نواز کی وفات ہوئی تھی, اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بند نواز کا مہینہ ہے. بند نواز کون تھے؟ حضرت خواجہ گیسو دراز بند نواز رحمۃ اللہ علیہ, جو گلبرگہ میں ان کی مزار ہے. لوگ جانتے بھی نہیں کہ وہ کون تھے, خالی جاتے. اب جتنے لوگ جا کے آئے, دیکھو ابھی بعض لوگوں کے اسٹیٹس پہ میں دیکھا وہ وہاں پر جا کے گلبرگہ کے فوٹو رکھ لیے, ویڈیو رکھ لیے. ابھی آنے والے شاید وہ لوگ 2-4 دن میں آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی تو پوچھو کہاں گئے تھے, پوچھو تو بولتے گلبرگہ گئے تھے بند نواز کی مزار پہ. کون ہے بند نواز, ان کا نام کیا ہے پوچھو, ان کے والد کا نام کیا ہے, ان کا خاندان کیا ہے, قبیلہ کیا ہے. ارے مولتا ہمارے کو اس سے لینا دینا کیا ہے؟ گئے وہاں پر پھول چڑھائے, فاتحہ پڑھے, گھر کو آئے. کئی کو پڑھے بھائی, ان کی فوٹو گھر میں لگا لے کے گھر میں روزانہ فاتحہ پڑھنا تھا, گھر میں روزانہ پھول ڈالنا تھا, وہاں اتنے پیسے لگا کے جا کے تو خالی پھول چڑھا کے آیا تو پھر کیا فائدہ کا. حضرت خواجہ بند نواز نام محمد تھا ان کا. یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے تعلق رکھنے حسینی تھے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 22 پشتوں کے بعد ان کا نام تھا. اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے. کنیت ان کا ابو الفتح تھا, اور لقب ان کا حضرت صدر الدین بھی کہتے تھے, بعض لوگ ابو الکبیر بھی کہتے تھے, اور بعض لوگ ان کو صادق بھی کہتے تھے. یہ ان کا لقب تھا. ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو الفتح تھی. یہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ کے خلیفہ تھے, اور انہوں نے 7 سال کی عمر میں حفظ کیے. جو لوگ جا کے آ رہے ہیں نا, ٹرین کے سفر کر کے اسٹیٹس رکھ لے کے آ رہے ہیں, ان کو پوچھو تمہاری عمر 17 سال کی ہو گئی, 7 سورے یاد ہے کیا پوچھو, 7 صفحے یاد ہے کیا پوچھو, 7 آیات یاد ہے کیا پوچھو. یاد نہیں ہے, خالی جا کے فاتحہ پڑھ لے کے آ گئے, سب یاد ہوگا. 4 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہوا تھا. تمہارا باپ ابھی بھی زندہ ہے. ان کے والد کا 4 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا. ان کے ماموں, ان کے نانا اور ان کے والدہ نے مل کر تربیت کیے, تو 7 سال کی عمر میں یہ حافظ بن گئے. اور پھر 16 سال کی عمر میں ان کے بھائی تھے حسین چندن خان, وہ ان کے ساتھ مل کر حضرت خواجہ نصیر الدین کے پاس گئے تھے 16 سال کی عمر میں. وہاں پر تھے, وہاں پر رہ کر حفظ کیے, عالم کیے. 19 سال کی عمر میں حافظ, عالم, مفتی سب بن گئے تھے. بنے ہم لوگ ان سے محبت رکھنے والے, پڑھے کچھ سے بھی کچھ بھی نہیں پڑھے. مول صاحب سال میں ایک مرتبہ 16 تاریخ کو ذی القعدہ کو جانا, پورے سال بھر کا ہم کو ادا ہو گیا. 104 سال کی زندگی ان کی گزاری. اس کے بعد ان کا وفات ہوا. 40 سال کی عمر میں نکاح کیے تھے, 2 لڑکے 1 لڑکی ان کو تھے. یہ حضرت خواجہ بند نواز گیسو دراز. گیسو دراز کیوں بولتے ہیں معلوم ہے کس کو؟ تو بھی کسی کو نہیں معلوم ہے, خالی گیسو دراز بولتے. میں بولنے والا تھا لیکن سوچ رہا ہوں کہ اس کو رکھ دوں, میں کسی اور موقع پہ بولوں, یا پھر آپ لوگ معلوم کرو گیسو دراز کس کو بولتے. اور گیسو دراز ان کا نام کیوں پڑا؟ ان کا نام تو محمد تھا, ان کا نام گیسو دراز کیوں پڑا اور کیوں گیسو دراز ان کا نام رکھا؟ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کا مطالعہ کرو. یہ جو ذی القعدہ کے مہینے کی فضیلت بتائی گئی ہے, یہ اس لیے نہیں بتائی گئی کہ خالی سن لو, کانا سے نکال دو پھر گھر کو چلے جاؤ. ارے بعد میں باہر گھر کو جانا تو بہت دور کی بات, نماز کے بعد کس کو تو بھی کھڑا کر کے پوچھو آج جمعہ میں تقریر کیا ہوئی, نہیں معلوم, بھول گئے بول کے بولتے. اب میں پوچھ تو بولتا سلام پھیرتے پورے بھاگ جاتے, اس لیے پوچھنا نہیں ہے. لیکن آپ حضرات بیٹھ رہے اتنا ٹائم نکال کے, تو پھر کس بارے میں بولا جا رہا ہے کم سے کم وہ ذہن میں رکھیں. گھر میں جا کے گھر کے خواتین کو سنائیں. خواتین کو موقع نہیں ملتا تقریر سننے کا, آپ حضرات سن کر گھر میں جائیں, عورتوں کو بتائیں. یہ جو ذی القعدہ کا مہینہ ہے بہت فضیلت والا مہینہ ہے. خالی بند نواز کرتے بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بند نواز کی جو کرامات تھی, جو فضیلتیں تھیں, ان کا جو علم تھا, وہ علم بھی ہم کو حاصل کرنا ہے. اللہ کے نبی نے جو کام کیے تھے وہ کام ہم کو کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کام کیے تھے نفل روزے رکھنے کا, وہ ہم کو کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اعتکاف میں بیٹھے تھے وہ ہم کو بیٹھنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے حج کے مہینے ہونے کی وجہ سے جو اس کی فضیلت بتائی, صدقہ و خیرات کیے, وہ ہمارے کو کرنا ہے. ہمارے کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جتنا پیسہ ہمارے پاس بچا شادیوں میں پورا خرچہ کر دو, کمانے کے واسطے باہر جاؤ. بچی کی عمر 30 سال کی ہو گئی, 40 سال کی ہو گئی. بچہ کتنی عمر کا؟ 45 سال کا ہے. باپ کیا کر رہا ہے؟ کویت میں بھیک مانگ رہا ہے. کب آئیں گا وہ؟ اور 5 سال کے بعد آئیں گا. تم شادی کب کریں گے؟ میں قابل ہونے کے بعد کروں. بھائی ایسا کون سا علاج کر رہے ہو جو 40 سال تک آپ قابل نہیں بنے شادی کے؟ آپ اچھا علاج کرا لو, جلدی قابل بن جاؤ. بالغ ہوئے 15 سال کی عمر میں, 45 سال تک کون سا علاج کرا رہے ہیں جو شادی نہیں کر رہے؟ اپنے قابل بننے کے لیے پیروں پہ کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے, اللہ پر توکل ہونا ضروری ہے, اپنی قابلیت کو استعمال کرنا.
ڈگری پڑھے ہوئے خالی پھر رہے، کہیں کو پھر رہے، نہیں اچھی نوکری نہیں ملی، کتنے کی نوکری ہونا، نہیں 1 لاکھ روپے کی ہونا، ارے بھائی 10,000 روپے کی نوکری کر لے، 10 مہینے سے خالی بیٹھا، نہیں مول صاحب میں انجینئرنگ کر کے 10,000 روپے پہ کروں، عزت خراب ہو جاتی میری، 1 لاکھ روپے ملے تھے کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، ارے تم جس نبی کے امتی ہے وہ نبی بکریاں چرا کے گھر چلاتے تھے اور ہم 10,000 روپے پہ کرنے تیار ہیں۔ اس لیے یہ تمام باتیں میں آج کی تقریر عام الفاظ میں، کیا کوئی مہذب الفاظ میں نہیں، عام الفاظ، حیدرآبادی الفاظ یا پھر یوں کہے بابا نگر کے الفاظ میں کہا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ بات آپ کے دماغ میں اتر جائے۔ عمل کرے نہ کرے سامعین کی مرضی، ادا فریضہ ہم نے کیا، واز سنائے، بات ختم کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔